سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے آسانی والا موسم۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار سردیوں کے موسم میں رات کے وقت مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ ایک شخص کو دیکھا جو بغیر کپڑوں کے سردی میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کپڑے اتار کر اسے عطا کر دیے۔ تو ملک شام میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت میں داخل ہوئے اور آپ نے جنتی لباس پہنا ہوا ہے۔ سردی میں فقراء غرباء پر ایسی چیزیں اثار کرنا جو انہیں ٹھنڈ سے بچائیں، یہ بہت فضیلت والا کام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول موسم سرما یعنی سردیوں کے آنے پر فرمایا کرتے تھے کہ سردی کو ویلکم، خوش آمدید، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، شب بیداری کرنے والوں کے لیے اس کی راتیں لمبی ہیں اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اب سردی کی راتیں لمبی ہیں تو نیند پوری بھی کر لیں اور تہجد بھی پڑھ لیں، دن چھوٹے ہیں تو اتنی پیاس بھی نہیں لگتی، اتنی بھوک بھی نہیں لگتی، تو دن کا روزہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسم سرما مومن کے لیے بہار کا موسم ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزہ رکھتا ہے، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام کرتا ہے یعنی نفل پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سردیوں میں عبادت کر کے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مثلا سردیوں میں وضو کرنے کی مشقت بڑھ جاتی ہے، ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کرنا پڑے، اور جس عبادت میں زیادہ مشقت ہو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ روایت میں ہے افضل العبادات احمزها، افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ اچھا، سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو رات کو نماز، تلاوت، ذکر اذکار زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے دو حصے، ایک ثواب وضو کرنے پر، دوسرا سردی کی تکلیف برداشت کرنے پر۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے۔ سردی کے روزوں کو ٹھنڈی غنیمت فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی ایسا مال جو بغیر کسی لڑائی کے، تھکاوٹ و مشقت کے ہاتھ آ جائے، ہے نا، وہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ اور سردی میں روزہ رکھنا آسان ہے تو اس لیے اس کو ٹھنڈی غنیمت کہا گیا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات لمبی ہے، نیند کر کے چھوٹا نہ کرو، دن پاکیزہ ہے، گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ سردی کا موسم آتا تو حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے قرآن والو تمہارے قرآن کریم پڑھنے کے لیے رات لمبی ہو گئی، لہٰذا قیام میں یعنی نماز میں کھڑے ہو کر خوب تلاوت کرو، تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹا ہو گیا، خوب روزے رکھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں کے موسم کو عبادت گزاروں کے لیے غنیمت کے دن قرار دیا کرتے تھے۔ سردی ہو گرمی یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔